بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد فریضہ حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، دوسری طرف وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین شداد نے در پردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا اور نہ ہی اس کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور حیات موت کی آغوش میں جا سوئی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عدالت میں موجود تھے کہ فقیر احمد کا نام پکارا گیا، تو وہ آہستہ سے اٹھ کر سلطان کی طرف چل دیا۔ فقیر احمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پر گویا چسپا تھی۔ فقیر احمد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سپاہی تھا، لیکن تھا بہت بہادر اور اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک کو داؤ پر لگا دیتا تھا۔ اپنی اسی بہادری کے بل بوتے اپنی باقی رازوں کو سلطان سے چھپا کر رکھتا تھا۔ جب کبھی سونے کے سکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملتے تو وہ ان کو شراب میں ضائع کر دیتا، تھوڑا بہت گرد دے دیتا۔ شراب کی اتنی زیادہ لت لگ چکی تھی، کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ اسے ادار بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابرہ تھی، جو بھی دے دیتا اسی میں گزارا کر لیتے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلا تو لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب سپاہی کو حج پر بھیجنے کی تقریب ہوتی تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر احمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پر جانے کے بجائے فقیر احمد نے حج کے خرچے کے پیسے لے لیے تھے، اور اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس شرابی کے نصیب میں بلا اللہ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا ایک وزیر جو اپنے ساتھ والے دوست کو کہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا، اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا، حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کی بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا جو علی بن سفیان سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر احمد عدالت میں پہنچ چکا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ فقیر احمد تیاری کر لو۔ فقیر نے ایک نظر اپنے سلطان کی طرف ڈالی، آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دے۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر مسکرایا اور بولا، اس دفعہ تو ہر صورت میں تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر احمد نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں کیا کروں گا حج پر جا کے، آپ مجھے پیسے دے دے۔ فقیر احمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر احمد، اس بار تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ فقیر احمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گنہگار آدمی ہوں، میرا کیا کام وہاں۔ اور ویسے بھی اس نے کہا کہ سلطان مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم حج پر جاؤ تو ایک پوری سونے کے سکوں سے بری ہوئی تیلی میں آپ کو دے دوں گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تو فقیر احمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے سلطان، میں راضی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور جا نہیں رہے۔ اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے، لہٰذا روانگی کا دن آ گیا۔
सोने से बरी हुई तेली फ़कीर अहमद ले चुका था। घर वालों और जो एक दो जानने वाले थे उनसे मिलकर फ़कीर अहमद हज पर रवाना हो गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फ़कीर अहमद की वापसी थी, मगर उनसे 1 दिन पहले ही उसका इंतकाल हो गया। उसके घर इतला दी गई और उसकी बीवी से इजाज़त लेकर उसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मौला मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक गुनाहगार शख्स के ऐसे नसीब, मगर कैसे? ऐसा क्या अमल था उसका? जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फ़कीर अहमद की हालत ज़िंदगी का पता चला तो कुछ दिन बाद सुल्तान फ़कीर अहमद की बीवी के पास तज़ियत के लिए गए तो उसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था उसका कि 3 साल मुसलसल उसका नाम निकल आया और दफन भी वही हुए? उसकी बीवी ने कहा, सुल्तान मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल उसका जानती हूँ, शायद उसी के सबब ये रुतबा मिला हो उसे। कहने लगी, हमारे गांव में एक जवान बेवा है, उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं। जब उसका खावंद फौत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज़्ज़तदार औरत थी और ये बेड़ियों का मुआशरा, हर जगह उसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। उसने भूख कबूल कर ली मगर इज़्ज़त का सौदा नहीं किया। मेरे खावंद को पता चला तो उसने उस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया और उसके घर का सारा खर्चा देने लगा। मेरे शोहर की कमाई से 2 घरों का गुजारा मुश्किल था और वो शराब भी पीता था, तो वो उधार लेकर जैसे तैसे उसकी ज़रूरत को पूरा करता था। दोबारा हज पर न जाने की वजह भी यही थी कि पीछे इस बेवा औरत और उसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता। उसने दोबारा हज के पैसे लेकर भी उनको ही दिए और कुछ मुझे, और इस बार भी न जाता अगर आप उसे सोने के सिक्के न देते। उसने वो सिक्के लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ इस औरत को लेकर दिया। तब वो हज पे गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दिल चाह रहा था कि फ़कीर अहमद उसके सामने होता तो उसके हाथ चूमता। वहाँ से सुल्तान इस बेवा औरत के घर गए। उसने बताया कि लोगों की नज़रों में वो शराबी मेरे और मेरी बच्चियों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस, और मैं उसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ नीचे आते हैं उतने गुनाह माफ़ होते हैं, उतनी नेकियां लिखी जाती है, उतनी ही दर्जात बुलंद होते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि किसी की ज़ाहरी हालत से उसके अमाल को मत जांचा करो। अल्लाह हम सबको दूसरों के साथ नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।